نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بچوں تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، آج انشاءاللہ تعالی ہم جس موضوع پر بات کریں گے، یہ موضوع بہت سنگین ہے اور عموماً دشمنان اسلام پر ایک بہت بڑا الزام لگاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہوں نا، اگر ہم اس بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہوں تو ہم اس الزام سے بالکل پاک ہیں۔ ہم نہیں جانتے اور قصداً ہم اس الزام کے شکار ہو جاتے ہیں۔ دشمنان اسلام کیا ہے؟ ہمارے اندر کے عیب نہیں بھی ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں، نکالتے ہیں اور اس میں نمک مرچ مسالہ وغیرہ لگا کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ دیکھو جی، ان کا مذہب تو ایسا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہمارا مذہب اس قدر پرفیکٹ ہے نا، اس قدر پرفیکٹ ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی طرح کا لوچا یا کوئی بھی طرح کا ڈاؤٹ یا کوئی بھی طرح کا نگیٹو تھنگس ہے ہی نہیں۔ واحد یہ مذہب ہے جس میں ہر چیز پرفیکٹ ہے۔ وجہ پرفیکٹ کا وجہ سب سے پہلے یہ کہ ہم اس حکایت کو مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصاً آسمان سے اتری ہے۔ کسی انسان کا چاہے وہ بڑا ہی عالم کیوں نہ ہو، اس کی لکھی ہوئی کتاب ہم نہیں پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ، مین اللہ ہے جو رب العالمین ہے، پورے عالم کا رب ہے، پورے کائنات کا رب ہے، ہم سب کا مالک ہے، خالق بھی ہے، اس کا کلام پڑھتے ہیں۔ اب وہ اپنا کلام ڈائریکٹ خود آ کر کے تو نہیں دے گا نا، کوئی نہ کوئی ذریعہ بنائے گا۔ تو اللہ نے ذریعہ بنایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام فرشتوں کے امیر ہیں۔ اللہ جو مالک ہے، جو بڑا ہے، انہوں نے ذریعہ بنایا فرشتے کو، جو فرشتے تمام فرشتوں میں امیر ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور ان کے ذریعے اللہ نے اتارا کن پر؟ امام الانبیاء، تمام پیغمبر، تمام رسول کے جو امام ہیں، سبھی پیغمبر، یعنی کہ سب سے بڑا، کتنا بڑا ان کا درجہ ہے، جن کے ہم امتی ہیں، یعنی کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے اوپر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام فرشتے جو تمام فرشتوں میں سب سے امیر ہیں، ان کے ذریعے جو تمام انبیاء میں سب سے امیر ہیں، سب سے بڑے ہیں، یعنی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اتار گیا۔ کیونکہ قرآن
اللہ تعالیٰ کا کلام ایسی ہے کہ اگر یہ عام بندوں کے اوپر اگر اترتا نا تو ہم تو برداشت ہی نہیں کر پاتے. ہم تو اس کی جو حرمت ہے، اس کا جو جلال ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا جو جلال ہے نا، وہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم سہ پاتے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اگر اس قرآن پاک کو اگر بہت ہی تاکیدگی کے ساتھ اور بہت ہی حرمت کے ساتھ، ترجمہ کے ساتھ، معنی کے ساتھ اگر سمجھیں اور پڑھیں نا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ پڑھتے ہی کہاں ہیں اور سمجھتے کہاں ہیں، سمجھے تب تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. سب سے پہلی بات ہمیں سمجھنا ہے، اور جب ہم سمجھیں تو اس گہرائی کے ساتھ سمجھیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کون لے کے آ رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے لے کے آ رہے ہیں. کن کے پاس اتر رہی ہے؟ تمام انبیاء، تمام پیغمبروں کے امیر، تمام پیغمبروں کے امام ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر رہی ہے، اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو لکھی گئی اور ہم تک آج پہنچی. تو ہم یہ اللہ کے کلام کو ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں، چھو رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو ہمیں اس کی عظمت کو سمجھنا چاہیے. تو بہرحال ہم لوگ بات یہ کر رہے تھے کہ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے، گفتگو کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ موضوع سنگین ہے، اور ہم تمام مسلمانوں کو، میں تو یہ کہتا ہوں ہر ایک مسلمان کو اسے خود پڑھنا ہوگا، خود سمجھنا ہوگا، اور اگر وہ صاف ذہن سے، صاف دل سے پڑھے تو اسے سمجھ میں آ جائے گا. جو ہمارے دشمنان اسلام جو اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی ان کا اسلام ایسا نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ الزام طلاق اور حلالہ، اس لفظ کو وہ بڑے بار بار استعمال کرتے ہیں. اس لفظ کو بار بار وہ استعمال کرتے ہیں اور ہمارے اوپر تھوپتے ہیں. حالانکہ کچھ حد تک ہم خود بھی ذمہ دار ہیں. پہلی ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کو تفسیر سے نہیں پڑھتے، معنی سے نہیں پڑھتے، سمجھ کے نہیں پڑھتے. پہلی غلطی. دوسری غلطی کیا ہے کہ ہم آدھی ادھوری بات کو سمجھتے ہیں. دوسری غلطی. تیسری غلطی کیا ہے کہ ہم نے جو بٹوارہ کر رکھا ہے نا کئی طریقے، فلانا جماعت، فلانا وغیرہ وغیرہ، ہے نا، ہم اس پر ترجیح دیتے ہیں. ہمارا قرآن ایک، ہمارا اللہ ایک، لیکن بجائے ہم اس بات کو سمجھنے کے ہم پھر ڈھونڈنے لگتے ہیں، تلاشنے لگتے ہیں کہ بھئی ہمارا عقیدہ کن سے جڑا ہے، تو ہم انہی سے اپنا سارا معاملہ صاف کرائیں گے. ٹھیک ہے. اور تھوڑی سی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سمجھ کی ہے کہ بہرحال میں اس بارے میں نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور سب کو ہدایت دے، قرآن پاک پڑھنے کا بھی اور سمجھنے کا بھی. تو بہرحال ہم آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ طلاق اور اس کے بعد پھر حلالہ. دیکھیں، اول بات تو یہ کہ یہ دونوں ہی لفظ بے شک قرآن پاک میں ہے، اسلام میں ہے. کیوں ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا ہو. کیوں ہے بھئی؟ آپ یہ سمجھیے کہ ہمارا اسلام واحد وہ مذہب ہے جس میں دنیا کی تمام چیزیں، یعنی کہ ہر ایک چیز پر اللہ نے بتا دیا، طریقہ بتا دیا کہ کب کس حالات میں آپ کو کیا کرنا ہے. تو اب ہماری دنیا میں کئی طرح کے معاملات آئیں گے، اللہ جانتا ہے. ہمارے اوپر نہیں آئے، ہمارے اولاد کے اوپر آئیں گے، ہمارے اولاد کے اوپر نہیں آئے، ان کے اولاد کے اوپر آئیں گے.
ہمارے باپ داداؤں کے بیچ میں آئے ہوں گے. تو دنیا کے بننے سے لے کر کے قیامت تک کے درمیان میں اللہ نے قرآن میں، اسلام میں وہ تمام چیزوں کا اظہار کر دی کہ کس حالات میں تمہیں کیا کرنا ہے، کس سچویشن میں تمہیں کیا کرنا ہے. ممکن ہے کہ بہت سارے مذہبوں میں تمام چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے، ہو سکتا ہے، بہرحال ہم نہیں جانتے. لیکن ہمارے قرآن میں، ہمارے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ساری ڈیٹیل، مطلب ساری جو بھی چیزیں آ سکتی ہیں، ہو سکتی ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ نے کھل کے بیان کیا ہے. اور ایک ایگزامپل کے طور پر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیش کر دیا. اور اتنی نہیں بلکہ تمام انبیاء، تمام جتنے بھی نبی ہیں، ان سب کی زندگی کو پیش کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کی زندگی کو بطور ایگزامپل ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. اور ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے حالات کے بارے میں بھی اور تمام چیزوں کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں بتا دی ہے، تاکہ ہم سمجھیں، غور کریں، فکر کریں، طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اس کو عمل کریں، اور جو بات انہوں نے بتائی ہے ہم اس بات پر سمجھیں اور اس کو عمل میں لائیں. تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم لوگ طلاق پر چند گفتگو کریں گے. دیکھیے، ہمارے قرآن پاک میں کئی جگہ پر جو ہے نا طلاق کے بارے میں اللہ نے بتا دیا ہے. کہیں پر کھل کے بتا دیا، کہیں پر اشارے میں بتا دیا، بعد میں پھر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بھی کلیئر کر دیا. تو سب سے پہلے تو یہ کہ میں قرآن پاک کی چند آیت کی بہت لمبا ویڈیو ہو جاتا ہے، اور مجھے شکایت بھی ملتی ہے کہ بہت لمبا آپ جو ہیں کہ اس میں پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں، بتاتے ہیں. حقیقت یہ کوئی سنتا نہیں ہے، کیونکہ نہ بہرحال. تو ہم بہت چند کچھ آیت کو پیش کریں گے، اس کے بعد پھر حدیث پر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو دیکھیں، قرآن پاک میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سورہ بقر میں بھی بہت ساری چیزیں ذکر ہیں، سورہ نساء میں بھی ہیں، سورہ طلاق میں بھی ہیں. سب کو اگر ہم اس کو پڑھیں تو اچھے سے پڑھیں تو ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. میں چند آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ دیکھیے، سورہ بقر کی آیت نمبر 227 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں، ہے نا، فیصلہ اگر کر لیں، تو اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا. یعنی کہ اللہ اس آیت، میں نے یہ آیت آپ کے سامنے کیوں رکھی؟ میں نے یہ آیت ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو طلاق کو بڑا مذاق سمجھتے ہیں، کھیل سمجھتے ہیں. یہاں اللہ نے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں، یعنی فیصلہ تم نے کر لیا. کب کرے گا آدمی فیصلہ؟ کب کرے گا فیصلہ؟ جب تمام چیزوں کو کافی حد تک سمجھ لے، جان لے، بوجھ لے، اور اس کے بعد تب نہ فیصلہ ہوگا. ایسے کھڑے بس آپس میں میاں بیوی کے بیچ تو میں ہوئی ہے، لڑائی جھگڑا ہوا اور بس طلاق، نعوذ باللہ، آپ نے دے دیا. نہیں، یہ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا فائنلی فیصلہ کر لیا، یعنی کہ آپ نے ہر طرح سے آزما لیا، ٹھوک بجا کے دیکھ لیا، ہر طرح سے دیکھ لیا، بھیا اب پاسبل نہیں ہے، بھیا اب پاسبل نہیں ہے، تو اب وہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قصد کر لیے تو اللہ تعالیٰ سننے والے. یعنی کہ ایسی حالت میں اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو یہاں پر تم طلاق دے سکتے ہو، لیکن خیال رکھے کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا. دیکھیں یہاں پر یہ اس آیت میں ترنت اللہ نے جوڑ دیا ہے کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا. یعنی کہ اگر تم کسی غیر وجہ سے یا کوئی اور کسی اپنے لذت کی وجہ سے یا کسی طرح کے کسی کے کہنے بہکاوے یا دنیا کی چیزیں ہیں کہ وجہ سے اگر تم دے رہے ہو تو یہ غلط ہے. اللہ جان رہا ہے، سن رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے. بھائی تم یہ عہد یا یہ فیصلہ تب کرو
جب پوری طرح سے تم فائنل ڈٹرمنیشن کر لو کہ بھئی یہ چیزیں اب نہیں نبھ سکتی ہے، نہیں پاسبل ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے وجوہات آ جائیں، تو اللہ نے یہاں پہ تم کو ایک اختیار دیا کہ تم مجبور نہیں ہو، تمہارے ہاتھ بدھے نہیں ہیں۔ بعض جگہوں پہ، بعض مذہبوں میں ان کے ہاتھ بندھ جاتے ہیں، وہ نہیں کچھ کر سکتے، تو اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے، بہت سارے وہ کرائم کرتے ہیں، بہت سارے وہ کرائم کو انجام دے دیتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کرائم سے مسلمانوں کو روکا، نہیں تم کسی بھی طرح کا گناہ مت کرو، میں نے تمہیں چھوٹ دی، تم اگر ایسا سچویشن آ گیا، بھائی بہت سارے تعلقات ہوتے ہیں، اپنی اپنی سمجھ کی بات ہوتی ہے، نئی انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے میاں بیوی میں، نئی حالات ویسے بن پاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے وہ کمپرومائز کرنا یا کنسیڈر کرنا یا وہ افیکشن یا وہ لو، اس طرح کی چیزیں نہیں رہ جاتی ہیں۔ اور تو بھائی بہتر ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں موقع دے دیا کہ تم اس کو کر لو، بھائی اپنی اپنی زندگی اپنے طریقے سے بنا لو، کوئی بات نہیں، چانس ہے، کم از کم دوسرے گناہوں سے تو بچو۔ یہ نہیں کہ بھئی تم مجبور ہو اور تم گناہ پر آمادہ ہو جاؤ۔ تو اللہ نے گناہ سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے یہ اختیار دیا کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر حلال کام میں سب سے اگر نیچے کا، یعنی کہ سب سے نیچے کا اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے طلاق، یعنی کہ اس کو بہت زیادہ پریفر نہیں کیا، یہ تو ایک خصوصاً مجبوری میں یہ چیز کو حلال کی گئی ہے، مجبوری میں یہ حلال کی گئی تاکہ ہم گناہ سے بچیں۔ اب دیکھیے اسی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 228 ہے، تھوڑی سی آیت لمبی ہے، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ترجمہ پڑھ لیں، انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو 228 سورہ بقرہ کی میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روک رکھیں۔ غور کریں گے، طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں، اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، بے شک۔ دیکھیے اس آیت میں کیا معلوم ہوتا ہے، 3 حیض تک۔ ہمارے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بس جھگڑا ہوا، کوئی اور عورت پسند آ گئی، کہیں اور سے ہمارا کچھ ریلیشن بن رہا ہے، کہیں کوئی لالچ دکھ رہی ہے، کہیں کوئی طرح کا جو ہے کہ من میں بدخیالی آ گیا ہے، بیوی سے لڑائی جھگڑا ہونا شروع، اور بس اٹھایا اور دھائیں بندوق کی گولی کی طرح ٹھوک دیا، اور کہا کہ بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارا اسلام ایسا نہیں کہتا کہ بس اٹھایا بولا کام ختم۔ اے دشمنان اسلام، اے نادان مسلمان، اے لوگوں، خبردار ہو جاؤ، ہمارا اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہے کہ بس ایک بار میں 3 بار ٹھوکا
اور کام ختم. بالکل نہیں ہے نادانو. میری اس بات کو تم غور کر لو اور اس پر تم خود پڑھو. تم اس پر خود پڑھو، تم خود ریسرچ کرو. تم پڑھ سکتے ہو، تم عقل رکھتے ہو، اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے، اللہ نے تمہیں اپنی کتاب دیا ہے. تم خود پڑھو اور سمجھو کیا معنی ہوا، اس آیت کا کیا معنی ہوا. یہ معنی ہوا نا بھائی کہ 3 حیض تک عورت کو اپنے پاس رکھو، اور کیا پتہ اس 3 حیض کے دوران اگر تمہارے شوہر کے ساتھ تمہارا رجوع ہو جاتا ہے، تمہارا پھر سے جو ہے کہ اتفاق ہو جاتا ہے، تمہارے بیچ میں پھر سے محبت ہو جاتی ہے، تم ایک دوسرے سے پھر سے ایک طرح سے جینے اور رہنے کا تم سوچ لیتے ہو، تو تم رہ سکتے ہو. تم رہ سکتے ہو. ایک بات. دوسری بات، اے عورتوں، اگر تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، فرض کرو بچہ ہے، فرض کرو بچہ ہے نا، اور جو ہے کہ تم اپنے شوہر کو، اپنے خاوند کو بتائی نہیں، اور اس نے جو ہے کہ بندوق کی طرح ٹھوک دیا ہے، اور تم اٹھ کے چلی گئیں، تم اٹھ کر کے چلی گئیں، تو اول تو یہ کہ آپ کے پیٹ میں پریگنینسی ہے، تو اس پریگنینسی میں طلاق لاگو ہی نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات کہ ابھی وہ مسئلہ بچے والا پھر آ جائے گا، تم لے کے کہاں جاؤ گے. 2 بات. تم نے رکنا ہے، تم نے رکنا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر بچہ ہے تو مرد کو بتاؤ، تو طلاق کوئی نہیں، نمبر 1. اور اگر بچہ نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہو، تو 3 حیض تک ٹھہری رہو. کیا پتہ 3 حیض، کیا پتہ پریگننسی آ جاوے، کنسیو کر لو، تو کنسیو کر لو. تم چلی گئی اٹھ کر کے، بعد میں پتہ چلا تم کنسیو کر گئی، ہے نا. تو رکی رہو. 3 حیض ہو گیا، اس 3 حیض کا یعنی کہ 3 مہینہ، تقریباً 4 مہینہ مان لو. اس 4 مہینے کے بیچ میں آپ میں شوہر کے ساتھ پھر سے رجوع نہیں ہوا، نہیں آپ میں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ یا انڈرسٹینڈنگ بن پائی، تو پھر ٹھیک ہے، ایک طلاق ہو گیا. تو پھر چلو ایک طلاق ہو گیا، ہے نا. اس کے آگے کیا ہے ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مگر تھوڑا سا ہم آ جائیں، چونکہ بات یہاں پہ نکلی ہے تو بات کو پوری کر دیں. تو 3 حیض یعنی تقریباً اگر ہم کیلکولیشن کریں تو 4 مہینہ مان لو، 4 مہینہ 10 دن تقریباً لم سم ملا جلا کے ہو جاتا ہے. میڈیکلی اگر ہم اس کو کیلکولیشن کریں تو 4 مہینہ 10 دن کا وقت ہو جاتا ہے. تو آپ کے منہ سے اگر ایک بار نکلا، ایک بار لفظ طلاق اگر نکلا، ہے نا، تو انگلش ریٹ کے حساب سے 4 مہینہ 10 دن تقریباً وہ آپ کے ساتھ رہیں گی. اگر آپ کے ساتھ واپس محبت ہو جاتی ہے نا، تو وہ آپ کی بیوی ہے، آپ اپنا ایز یوزول رہ سکتی ہیں، ہے نا، آپ ایز یوزول رہ سکتی ہیں، ڈزنٹ میٹر، کوئی پرابلم نہیں. اب اگر 3 مہینے میں آپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں بن پائی، نہیں میل ہو پایا، 4 مہینہ 10 دن آپ رہ کر کے پھر آپ چلی گئیں، یا عورت چلی گئی یا مرد چلا گیا، تو ایک طلاق ہو گئی. تو ایک طلاق ہو گئی. بابو 3 طلاق نہیں ہوئی، ایک ہوئی، ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ 4 مہینے میں آپ میں محبت یا رجوع آپ نے ایک دوسرے سے نہیں کیا، آپ کی ایک طلاق ہو گئی. اب اس وقت کے بعد آپ ملنا چاہتے ہیں، یا آپ کی عقل آ گئی، یا سمجھ کھل گئی، یا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، یا تیور اتر گیا، یا پھر آپ کی سمجھداری کام کرنے لگی، تو آپ کو پورا موقع ہے، آپ واپس اسی عورت سے نکاح کر لیں. وہ عورت آپ کی بیوی ہے. سمجھ نا، کوئی اور لفڑے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لفڑے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان سے واپس نکاح کر لیں. اگر 4 مہینے کے اندر آپس میں رجوع ہو گئے، مل گئے، تو نکاح کی بھی ضرورت نہیں، آپ کی بیوی ہے.
اور اگر 4 مہینہ گزر گیا، آپ رجوع نہیں کیے، نہیں آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اس کے بعد بھی اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ تم اس سے نکاح کر لو. یہ ہے ہمارا اسلام. اب سوچو 4 مہینہ 10 دن کے بعد بھی اللہ ایک موقع دے رہا ہے، اور یہ پہلا نکاح پہلا طلاق کہلائے گا، اور اس طرح سے 3 طلاق. تو اللہ کتنا موقع دے رہا ہے زندگی میں. مت بدنام کرو مسلمان کو، مت کمزور کرو اسلام کو، مت گراؤ اسلام کو. بالکل نہیں، بالکل نہیں، سختی سے. اسلام تو وہ مذہب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر کی جو فیلنگ ہوتی ہے نا، اس فیلنگ تک کو جو ہے کہ اللہ نے جو ہے کہ قدر کی ہے. اللہ کے رسول نے ایک ایک بات کو جو ہے کہ کس طریقے سے ان کی زندگی، ان کی باتوں کو ہم پڑھیں، سیرت تو جانیں. ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک قدم یہ سوچ کر ہوتا تھا کہ ہماری امت کے اوپر کسی بھی طرح کا دباؤ نہ پڑے، ظلم نہ ہو، کوئی محنت نہ ہو. ہر ایک چیز کو انہوں نے بڑے آسان طریقے سے کر دیا. لیکن ہم مسلمان، ہم لوگوں نے کم عقل رکھتے ہیں نا، اور واحیات باتوں پر زیادہ رہتے ہیں نا، واحیات باتوں میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. تو سوچو یہ ایک طلاق ہوا، اتنی مہلت دی گئی. اب اسی طرح سے کیا ہوا کہ اگر دوسری بار بھی ملاقات، آپس میں میل ہو گیا، نکاح ہو گیا، رجوع کر لیا، اب دوسری بار زندگی کسی موقع پر کسی طرح کا موقع انفارچونیٹلی آن پڑا، اللہ نے پھر وہاں موقع دیا آپ کو. اللہ نے پھر وہاں موقع دیا. 4 مہینے 10 دن رکو، رجوع ہو جائے تو بہت بہتر. نہیں رجوع ہوا، تم نکل گئے، نکاح کرنا چاہتے ہو واپس، نکاح کر لو. تمہاری بیوی، تمہارا شوہر، بھائی کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. 2 موقع ہو گیا. اب یہ 2 طلاق ہوئی. اب پھر زندگی میں کسی موقع پر، کسی حالات میں، کسی سچویشن میں اس طرح کی بات واپس آ گئی، پھر آپ کے زبان سے نکل گیا، پھر آپ نے کہہ دیا، پھر آپ سے نکل گیا، ہے نا. اللہ پھر یہاں موقع دے رہا 4 مہینہ 10 دن. ابھی بھی 4 مہینہ 10 دن وقت ہے، رجوع کر لو. نہیں کیا رجوع، نہیں کیا کمپرومائز، نہیں محبت بنی، الگ ہو گئی، اب ختم. یہ 3 طلاق ہو گیا، اب ختم. سوچو اے لوگوں سوچو، کیا ایسی مہلت، کیا ایسی فیسلٹی، کیا ایسی رحم دلی، کیا ایسی نرم دلی کسی اور جگہ ملے گی آپ کو؟ ناحق مسلمان کو تم بدنام کرتے ہو، ناحق تم مسلمان کو بدنام کرتے ہو. کیوں کرتے ہو؟ کیا جانتے ہو اسلام کے بارے میں؟ کیا جانتے ہو مسلمانوں؟ اور اے مسلمان تم بھی ذمہ دار ہو. تم خود نہیں جانتے اپنا مذہب کو، تم بھی نہیں جانتے اپنے مذہب کو. میرا اللہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا غفور الرحیم ہے کہ جس اللہ نے عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، کتنی ساری چیزیں دے رکھی ہیں. عورتوں کو بھی تو اس آیت میں ہم نے پڑھا نا، عورتوں کو بھی تو اللہ نے کہا کہ تم بھی ایسا کر سکتی ہو، تمہارے ساتھ تم بھی ایسا کر سکتی ہو. بھائی بعض وقت ایسا نہیں کہ خالی مردوں کو اوپر موقع ہے، عورت بھی اگر چاہے، عورت نہیں بن رہی ہے مرد سے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ بعض بھی جو ہے کہ سرکش ہو جاتے ہیں، مرد بھی مجرم ہوتے ہیں بعض وقت. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ خالی مرد کو حقوق دیا ہے، مرد کو خالی یہ رائٹ دیا ہے نا، عورت کو بھی تو ہے رائٹ. کھلا لے لو، تمہارے پاس بھی وہی موقع ملے گا جیسے مرد کو موقع دیا گیا ہے. کھلا لو، دیکھو تم بھی رکی رہو، تم بھی مت جاؤ. 4 مہینہ 10 دن رکو، دیکھو شاید کمپرومائز ہوتا ہے، شاید
बात बन जाए तो बन जाए, तुम्हारा रिश्ता कायम रहेगा। तो देखिए अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी मर्द और औरत दोनों को जो है कि राइट दिया। हाँ, कुछ दायरे को मेंटेन करने के लिए जाहिर सी बात है, फ़र्ज़ कीजिए कि हमारी ये उंगलियां हैं अलग अलग साइज़ की हैं, सब एक बराबर हो जाती, हर एक साइज़ की है। तो देखिए हमारा बहुत सारे काम जो हम करते हैं ना, आप देखिएगा इस साइज़ के अलग अलग होने से काम में बड़ी आसानी होती है। अगर सब बराबर हो जाती तो काम में वो आसानी नहीं होती। उसी तरह से अल्लाह ताला ने हर एक को दूसरे के ऊपर फजीलत दी है, हर एक को दूसरे के ऊपर फजीलत दी है। हर एक रिश्ते का दायरा है। अब बड़ा भाई और छोटा भाई में बड़ा भाई को फजीलत ज़्यादा मिलेगी, बाप और बेटा बाप को फजीलत ज़्यादा मिलेगी, बॉस और एम्प्लॉय बॉस को फजीलत ज़्यादा मिलेगी, है ना। मियाँ और बीवी शौहर को ज़्यादा फजीलत मिलेगी। तभी तो एक जो सिस्टमेटिक जो वर्क होता है वो बन पाएगा। नहीं तो क्या होगा, हर कोई मालिक हर कोई लड़ेगा आपस में। तो अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया कि एक को एक के ऊपर फजीलत दिया ताकि तुम इसकी सुनो, लेकिन हुकूक सबके साथ दिया। ऐसा नहीं है कि ना इंसाफ़ी अल्लाह ने किया, हुकूक यहाँ भी ये, हुकूक यहाँ भी ये, बराबर का हुकूक है, ठीक है ना। तो हुकूक सबके है, फजीलत किसी को ऊपर ज़्यादा है। ये तो पूरा निज़ाम ही देखिए, जानवरों में भी देखिए एक को दूसरे के ऊपर फजीलत। तो एक निज़ाम, ये सिस्टम बनाने के लिए फजीलत है। और इस आयत में हम लोगों ने आखिर में पढ़ा कि अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला। बेशक अल्लाह गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। तो हम लोगों ने इस आयत में इन तमाम चीज़ों पर चंद बातें की। अब आइए देखते हैं इसी सूरह की आयत नंबर 230, सूरह अल-बकर की आयत नंबर 230 में तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। फिर अगर उसको तीसरी बार तलाक़ दे दें तो अब उसके लिए हलाल नहीं जब तक कि वह औरत उसके सिवा दूसरे से निकाह ना करे। फिर अगर वह भी तलाक़ दे दे तो उन दोनों को मेल जोल कर लेने में कोई गुनाह नहीं, बशर्ते यह जान लें कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे। यह अल्लाह ताला के हुदूद हैं जिन्हें वह जानने वालों के लिए बयान फरमा रहा है। अब देखिए क्या मैं बोलूँ, आप तो तर्जुमा शायद समझ ही गए होंगे। एक बार फिर से मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, कुरान का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ बाबा, ठीक है ना। अब आप इसको आगे पीछे लफ्ज़ों को मिला लीजिए, वो अलग बात है, सेंस तो एक ही होगा, है ना। क्या है तर्जुमा? ये सूरह अल-बकर की आयत नंबर 230। फिर अगर उसको तलाक़ दे दो, यानी कि तीसरी बार, तो अब उसके लिए हलाल नहीं जब तक कि वह औरत उसके सिवा दूसरे से निकाह ना करे। अब आप बताइए, अभी जैसा कि मैंने आपके सामने बयान किया कि 4 महीना 10 दिन पहली बार मौका मिला, फिर 4 महीना 10 दिन दूसरी बार मौका मिला, है ना। अब इतना मौका के बाद भी अगर कोई इंसान बार बार वही काम करे खिलौना की तरह, तो उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए ना, नहीं मिलनी चाहिए? बोलिए, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सच बोलिए, ईमान से बोलिए। कोई भी मज़हब वाला बंदा हो, किसी भी मज़हब वाले का हम सबसे पूछते हैं, बताओ सज़ा मर्द को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, या उस औरत को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? दोनों के लिए सज़ा है बाबा। मर्द के लिए सज़ा इस बात का कि भाई तुमने इस लफ्ज़ को तुमने खिलौना की तरह इस्तेमाल किया। अगर तुम्हारे लिए वो बीवी अजीज़ है तो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करने से पहले सोचो। अच्छा, नहीं सोच पाए, बोल दिए, कोई बात नहीं जी। तो मैं कह रहा था कि
इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करने से पहले सोचो। नहीं सोच पाए, बोल दिए, चलो बोल दिए, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया कि 4 महीना 10 दिन का, उस बीच में रुजू कर लो, मिल लो, नहीं मिले, छोड़ दिए, फिर अल्लाह ने मौका दिया, ठीक है चलो निकाह कर लो उससे, निकाह भी नहीं किए या निकाह कर लिए, निकाह नहीं किए तो मामला ख़त्म, अब तो बात ही ख़त्म हो गई। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करो कि निकाह कर लिए, फिर तुम्हारी बीवी ज़िंदगी बसर कर रहे, फिर तुमने लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, तलाक लफ्ज़ का इस्तेमाल कर दिया, फिर तुमको अल्लाह ने मौका दिया 4 महीना 10 दिन, 3 है, तुम रहो, साथ में रहो, अलग अलग मत रहो। मेल हो गई, बहुत अच्छी बात, नहीं मेल हुई, चली गई, दूर गई तो याद आया, फिर अपनाना चाहा, चलो निकाह कर लो, अपना लो, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा शौहर, साथ में रहो। अब भाई 2 मौका तुम्हें मिल गया, अब इसके बाद तुमने तीसरी बार फिर बोल दिया ऐसे ही, क्या कह दिया? भाई बीवी कुछ ऐसा कर रही है ना कि शौहर ऐसा बोल रहा है, ये बीवी के लिए भी सज़ा है ना भाई, तो ये बीवी के लिए भी तो सज़ा है ना कि तुम ऐसा क्या अमल कर रही हो कि तुम्हारा शौहर एक बार दिया, तुमको समझ में नहीं आया, दूसरी बार दिया, तुमको समझ में नहीं आया, फिर तीसरी बार दे रहा है, तो अब तो सज़ा मिलेगी तुमको भी, और शौहर के लिए भी सज़ा है कि भाई तुम क्या, तुम्हारा ऐसा मसला है कि तुम तलाक बोल देते हो, फिर 4 महीना 10 दिन में मिल जाते हो, नहीं मिले तो निकाह करके फिर वापस ले आते हो, फिर दूसरी बार फिर वही लफ्ज़ बोल देते हो, फिर 4 महीना 10 दिन में तुम मिल जाते हो, अगर नहीं मिले तो फिर वापस निकाह करके ले आते हो, फिर तीसरी बार बोल रहे हो, तो अब तुमको भी सज़ा मिलेगी। तुमने ये क्या तमाशा कर रखा है, क्या तमाशा कर रखा है? सज़ा तुमको भी मिलेगी। अब क्या सज़ा मिलेगी कि अब जब तीसरी बार भी तुमने यही काम कर दिया और 4 महीने 10 दिन गुजर भी गए, 3 हैज़ गुजर भी गया, तो बीवी तुम्हारे हाथ से निकल गई, अब निकाह करके वापस नहीं ला सकते, अब तुमको सज़ा मिलेगी, अब तुमको सज़ा मिलेगी। ये तो सज़ा है ना भाई, कि अब वो बीवी दूसरे से शादी करे, निकाह करे, और तुम्हें मालूम है निकाह के बाद, भाई जाहिर सी बात है जब निकाह कर ली वो उसका शौहर हो गया। अब सुनिए यहाँ पर भी मुसलमानों, अब वही मेन, अब हमारे एक और अपने दूसरे मौजू पर कि भाई 3 तलाक हमारी कायम हो गई, बीवी हमारे अब बीवी नहीं रही, चली गई। अव्वल तो ये कि हम लोगों ने इस बात को गलत बना दिया है कि हम किसी शख्स से ये एक एग्रीमेंट बना लेते हैं कि भाई तुम जो है कि इससे निकाह कर लो, और निकाह करके दूसरे दिन तुम उसको तलाक दे दो, और उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी, फिर हम उससे शादी कर लेंगे। इस्लाम में ये एग्रीमेंट नहीं है कि पहले से तुम प्लान कर लो कि भाई तुम इससे निकाह कर लो और उसके बाद तुम तलाक दे दो, और इद्दत गुजारने के बाद हम निकाह, तुम इसको तलाक दे दो। ये निकाह से पहले का एग्रीमेंट नहीं है, निकाह से पहले का ये एग्रीमेंट नहीं है कि तुम निकाह कर लोगे और उसके 1 दिन के बाद जो है कि तुम उसको तलाक दे दोगे। कहाँ है, बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ों को तो इस्लाम मना करता, सख्ती से मना करता। आप पढ़ेंगे कुरान में तो आपको एक जगह मिलेगा, ये चीज़ें नहीं, पहले से आप प्लान कर लो ना। हाँ, ये इत्तेफाक कि अगर वो यानी कि दूसरे शौहर जिसकी निकाह में वो अभी आई है, अगर उसमें भी कुछ ना बन सका, आपसी रिलेशन ख़राब हुए और उसने भी उसे तलाक दे दिया, तो अब उसके साथ भी सेम कंडीशन है, 4 महीना 10 दिन, 3 हैज़, वो वहीं रहेगी, साथ में रहेगी, रुजू कर लेते हैं आपस में, मेल हो गई, नहीं मेल हो गई, बाहर निकल गई, 4 महीना गुजर गया, बाहर निकल गई, निकाह करना है, नहीं उससे नहीं निकाह नहीं कर सके, तो
اب آپ یعنی کہ اب وہ عورت فری ہو گئی کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اب بتائیے جب پہلا شوہر اس سے نکاح کرے گا تو جب اس عورت کے ساتھ جائے گا یا سوئے گا تو اپنے اس گناہ جو اس سے پہلے ہوا تھا اس کو وہ خیال رکھے گا کہ اس کو سزا کتنی بڑی ملی، نہیں ملی، سزا نہیں ملی جی۔ اب دشمنان اسلام جو ہے کہ اسی کو حلالہ اور حلالہ کے اوپر دنیا طرح کی باتیں تھوپ دیتے ہیں، حالانکہ ہم مسلمان بھی ذمہ دار ہیں، کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ کہ جو لوگ کر رہے ہیں انہوں نے ہی مسلمان کو بدنام کر رکھا ہے، اسلام کو بدنام کر رکھا ہے، اور وہ ذمہ دار ہیں، اور وہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس طرح کا کھلواڑ کر رکھا ہے، وہ ذمہ دار ہیں اور انہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ لوگ بولتے ہیں، اللہ جانے ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، لیکن نیوز میں آج کل دیتا ہے کہ بھائی فلانے نے طلاق دے دیا، اور اس کے بعد کسی علماء نے بتایا کہ بھائی تم مجھ سے اس کی نکاح کرا دو یا میں نکاح کر لیتا ہوں، اگلے دن میں اس کو طلاق دے دوں گا، پھر تم اس سے شادی کر لو، یہ حلالہ ہے، اور ویسے ہی کرتے۔ تو کبھی کوئی لوگ سننے میں آتا ہے، اللہ جانے مجھے حقیقت نہیں معلوم، نیوز میں بڑا دہرایا جاتا ہے، اور آج کل کر کے تو پالیٹکس میں تو بہت زیادہ یہ سب چیزوں کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، بھائی فلانے نے جو ہے کہ اپنے سسر سے حلالہ کروایا یا دیور سے حلالہ کروایا، نعوذ باللہ، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اور غلط طریقے سے اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ کرنے والا غلط ہے، کوئی اگر کر رہا ہے اس طریقے سے وہ کرنے والا غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام ہمارا بہت ہی پاک۔ تو ابھی ہم لوگوں نے جو آیت پڑھی ہے نا، پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں، اللہ کی حد قائم رکھ سکیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ سو دیٹ اس آیت سے ہم کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ آئیے ایک اور آیت پہ غور کرتے ہیں۔ ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں۔ جب تم، یہ آیت سورہ البقرہ کی 231 ہے نا، جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں، اب انہیں اچھی طرح بساؤ، یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو۔ یہ وہی والی بات ہوگی جو اوپر میں ہم لوگوں نے بتایا کہ عدت ختم ہونے تک یا تو تم بسا لو، رجوع کر لو، ہے نا، یا پھر بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، ہے نا۔ انہیں تکلیف پہنچانے کے غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ کتنی اچھی بات ہے، دیکھو یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا اسلام، ہے نا۔ عورتوں کو ظلم اور زیادتی نہ کرو، ہے نا۔ جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ۔ میں نے کہا نا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ۔ تو جو حلال، وہ کیا کہتے ہیں، حلالہ جو ہے نا، اس کو کھیل تماشا کر رہے ہیں نا، وہ ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو لوگ اس بات کو لے کر بہت طرح کی تماشا بناتے ہیں نا، وہ بھی نہ تماشا بنائیں۔ بہرحال تو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے، یعنی کہ قرآن ہے، اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ یہی آج کل ہمارے میں ختم ہو گیا ہے، آج کل ہمارے میں ڈر ختم ہو گیا ہے، ہے نا۔ اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے نا۔
اسی کی آیت نمبر نیکسٹ آیت ہے، آیت 32 میں ہے، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، ہے نا، ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں، یا نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو، اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے نا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے بے شک۔ دیکھیں اس آیت میں پھر وہی بات ہے جیسا کہ ابھی ہم نے اوپر میں بتایا کہ اگر فرض کرو کہ آپ نے زندگی میں 3 بار طلاق دے دی الگ الگ وقتوں میں، اور ان کی عدت گزارنے کے بعد یعنی پہلی مرتبہ دیا 4 مہینہ 10 دن روکے رکھے، پھر اگر وہ چلی گئی تو اس کے بعد نکاح کر کے واپس لے سکتے ہیں، پھر دوسری بار دیا 4 مہینہ 10 دن روکے رکھے، بیچ میں رجوع ہو گیا تو ہو گیا، نہیں رجوع ہوا چلی گئی، نکاح کرنا چاہے نکاح کر کے واپس لے سکتے ہیں۔ اب جب تیسری بار دیا تو اب تیسری بار طلاق قائم ہو گئی، تو اب اگر وہ عورت کسی اور سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو اس کو روکو مت، ٹھیک، ایک بات۔ دوسری بات، اب اگر دوسرے شوہر کے ساتھ بھی ایسا ہی مسئلہ ہوا، اگر اس نے جو ہے کہ طلاق دے دیا اور عدت میں اس نے اس کے ساتھ رجوع نہیں کیا اور عدت سے باہر ہو گئی، نکل گئی، اب اگر اس نے نکاح اس سے کرنا ہے تو نکاح اس نے کر لے، اور اگر اس نے نکاح نہیں کرنا ہے تو اس کے عدت سے نکل گئی، طلاق واجب ہو گیا، تو اب یہ پہلا شوہر چاہے تو اس سے نکاح کر لے، اس کو روکو مت، اب اس کو مت روکو۔ اس آیت میں دونوں باتیں واضح ہو رہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ادھر اگر اس نے طلاق دیا 3 حیض یعنی 4 مہینہ 10 دن گزر گئے، رجوع نہیں ہو سکا، عورت اس سے باہر ہو گئی، اب اگر وہ اسی سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، مت روکو۔ ادھر اب اگر سپوز فرض کرو کہ ادھر کا آدمی نے اس سے نکاح نہیں کیا، 3 حیض گزر گئے، 4 مہینہ 10 دن گزر گئے، اور اس کے بعد وہ باہر نکل گئی، اب وہ اس سے نکاح نہیں کر رہا ہے نا، تو اب یہ جو پہلا شوہر ہے یہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، تم اس کو بھی مت روکو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے اسلام، عورت کو کسی بھی طرح سے پروٹیکشن دو، اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی مت کرو، گناہ سے بچاؤ، گناہ سے عورت کو بھی بچاؤ، خود بھی بچاؤ، یہ ہے اسلام۔ سوچیے، اللہ رحم فرمائے۔ تو آئیے ایک اور ہم لوگ آیت کی تفسیر کو جانتے ہیں، ہے نا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں ترجمہ ہی پڑھ رہا ہوں۔ اے نبی، ہے نا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں ترجمہ ہی پڑھ رہا ہوں۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اے نبی، اپنی امت سے کہو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت یعنی کہ عدت کے دنوں کے آغاز، ہے نا، میں انہیں طلاق دو تاکہ کاؤنٹ پراپرلی ہو سکے، اور عدت کا حساب رکھو، 3 حیض حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار چتا رہا ہے کہ ڈرتے رہو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ خیر، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو،
نہ تم انہیں ان کے گھر سے نکالو، نہ تم انہیں ان کے گھر سے نکالو۔ اے مسلمانوں یہ لائن سنو، نہ تم انہیں ان کے گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ اور نہ وہ خود نکلیں۔ نہ تم کہاں گیا، نہ تم انہیں گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھے ہیں، ہے نا۔ اب وہ اگر ایسا کر دیں تو کھلی برائی کر رہی ہیں، کہہ تو دیے اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے، ہے نا۔ یہ نہیں کہ ایک بار طلاق بولا اور اس کے بعد گھر سے اس کو نکال دیا۔ نہ مرد عورت کو گھر سے نکالے، نہ عورت خود نکلے، ایک دم صاف کلیئر ہے، ڈکلیئر ہے، ایک دم نہیں نکالے، ٹھیک ہے نا۔ جو وقت اللہ نے دیا، جو عدت کا وقت دیا، اس دوران وہ وہیں پہ رہے، کیا پتہ میاں بیوی میں میل ہو جائے، ہے نا، میل ہو جائے گا تو بس سب کچھ ٹھیک ہے۔